Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic of Islamic economics, which is interest. Here we will discuss what is riba in Islam and why it is forbidden. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इंटरेस्ट को डिफाइन करेंगे कि इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है. इंटरेस्ट इज द प्राइस यू पे टू बारो मनी और द कॉस्ट यू चार्ज टू लेंड मनी. यानी वो कीमत जो आप कर्ज लेने के लिए अदा करते हैं उसको इंटरेस्ट कहते हैं. अब कैपिटलिस्ट इकॉनमी में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. उसमें जो कैपिटल होता है उसका रिवार्ड इंटरेस्ट कहलाता है. यानी जो सूद है, इंटरेस्ट है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड होगा. जबकि इस्लाम में रिबा को किस तरह डिफाइन किया जाता है वो ये है कि रिबा इज एन अरेबिक वर्ड दैट मीन्स टू इंक्रीज और टू एक्सीड and is commonly used in reference to unequal exchanges or charges and fee for borrowing. यानी आप जब किसी ने आपसे कर्ज लिया है, आपने उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस किए हैं तो वो सूद के जुमरे में आएगा. So now we are going to discuss the Quranic verses which emphasize upon the elimination of riba. تو پہلی آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ دوز ہو ایٹ ریبا ول ناٹ اسٹینڈ آن دا ڈے آف ریزریکشن ایکسیپٹ لائک دا اسٹینڈنگ آف اے پرسن بیٹن بائی سیٹن لیڈنگ ہم ٹو انسینٹی. دیٹ از بیکاز دے سے ٹریڈنگ از اونلی لائک ریبا ویریس اللہ ہیز پرمیٹڈ ٹریڈنگ اینڈ فاربیڈن ریبا. یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو. اس کی ریزن کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور جو صدقات و خیرات ہیں اس کو بڑھاتے ہیں. تھرڈ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ماننے والوں کو منع فرما رہے ہیں کہ وہ سود نہ کھائیں اور اللہ سے ڈریں تاکہ کامیابی حاصل ان کو ہو سکے. اب ہم اس جانب بڑھتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سود سے باز کیوں رکھا ہے اور اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے کہ اسلام کیوں کر اس چیز پر ایمفیسائز کرتا ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ حرام ہے اور اس پر اتنی سخت عذاب کی وعیدیں کیوں سنائی گئی ہیں. تو اس میں جو پہلی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو سود ہے وہ ایک طبقاتی کشمکش سوسائٹی میں پیدا کرتا ہے. یعنی کلاس سٹرگل جو ہے وہ ہمیں کیپٹلسٹ اکانومیز میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ جب نچلے طبقے کو یعنی غریب طبقے کو ادھار دے گا اور اس پر انٹرسٹ چارج کرے گا تو جو منی کا فلو ہوگا وہ آٹومیٹیکلی امیر طبقے کی جانب ہوگا اور اس طریقے سے جو پیسوں کی گردش ہے وہ انہی کے طبقوں میں رہے گی. تو یہی ایک ریزن ہے کہ اسلام نے ہر اس ٹرانزیکشن کو حرام ٹھہرایا ہے، منع فرمایا ہے کہ جس میں ایکسپلائٹیشن کا عنصر موجود ہو، کہ جس میں انجسٹس کا ایلیمنٹ موجود ہو. تو اسلام ان تمام چیزوں سے ہمیں منع فرماتا ہے. چلیں ہم اب اس ایگزامپل کی جانب بڑھتے ہیں. جیسا کہ پہلے ڈسکس کیا گیا کہ کیپٹلسٹ اکانومی میں 4 قسم کے فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں.
یعنی جس میں لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن آتے ہیں. اب کیپٹل جو ہے وہ بھی اس کیپٹلسٹ اکانومی کے 4 فیکٹرز آف پروڈکشن میں سے ایک فیکٹر ہے. اب اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ انٹرسٹ ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ ایک دولت مند ہے. اب غریب شخص کو تو بینک والے ادھار دیں گے نہیں، تو ایک امیر شخص جو ہے وہ جاتا ہے بینک میں اور اس نے فار ایگزامپل 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ بینک سے ادھار لیا، اور ہم یہ سپوز کر دیتے ہیں کہ اس پر جو انٹرسٹ ریٹ چارج کیا جائے گا وہ 10% ہوگا. تو جب وہ شخص پروڈکشن پروسیس سٹارٹ کرے گا تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے، جیسے کہ ہم ڈسکس کی کہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں. اب جب اس نے کیپٹل لیا تو اس کا جو ریوارڈ ہے انٹرسٹ، تو وہ اس کو پروڈکشن کاسٹ میں انکلیوڈ کرے گا. یعنی پروڈکشن کاسٹ میں جب انکلیوڈ کرے گا تو اس کا جو برڈن ہے وہ کنزیومر کی جانب چلا جائے گا. یعنی غریب طبقہ جو ہے وہ پیسے گا. اب فار ایگزامپل اگر اس نے 100% پروفٹ جو ہے وہ ارن کیا ہے تو 10% اس نے بینک کو واپس کرنا ہے. تو یعنی کہ 1,00,000 پلس 10,000 روپے جو ہیں وہ بینک کو دے گا، اور باقی جو 90,000 روپیہ ہے وہ اپنی جیب میں رکھے گا. اور وہ جو 90,000 روپے اس نے اپنی جیب میں رکھے ہیں وہ اس کے اپنے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کے تھے جنہوں نے بینک میں اماؤنٹ ڈپازٹ کی تھی. اب اماؤنٹ ڈپازٹ کی تھی وہ عام عوام کی تھی. یعنی کہ جو مہنگائی کا عنصر ہے، جو ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ ہے، وہ صرف انٹرسٹ ہی کی وجہ سے ایمرج ہوتا ہے سوسائٹیز میں. So secondly, interest is based on exploitation. For example, a rich person is one who has lots of money and he is in a position to lend. A poor person has little money and is in need of a loan. So if he takes out an interest bearing loan, the net transfer will be from poor to rich, which is counter-intuitive and exploitative. یعنی پیسے کا جو فلو ہوگا وہ غریب طبقے سے امیر طبقے کی جانب چلا جائے گا، اور پھر انہی کے ارد گرد وہ پیسہ جو ہے وہ گردش کرے گا، جس کی وجہ سے جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں سوسائٹی میں وہ تقریباً رک جاتی ہیں. تھرڈلی, Islam forbids making money on money because it cannot create employment opportunities and it only increase inflation. یعنی کہ جب آپ زر سے زر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی کریشن ہے یا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ زر سے زر بنا رہے ہیں تو اس میں تو لیبر کا کام ہی نہیں آتا کہ جو اپنی لیبرنگ اپنی سروسز پرووائڈ کرے گا. تو اس طریقے سے امپلائمنٹ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ زر سے زر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے انفلیشن جو ہے بڑھتی ہے، کیونکہ جب منی سپلائی جو ہے وہ بڑھتی ہے تو آٹومیٹیکلی اٹ لیڈس ٹو انکریز انفلیشن. فورتھ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیپٹلسٹ اکانومی میں 4 فیکٹرز آف پروڈکشن پڑھے، یعنی لینڈ، لیبر، آرگنائزیشن اینڈ کیپٹل. جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو 3 فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں. اس میں لینڈ جو پہلا فیکٹر آف پروڈکشن ہے کہ جس کی کمپنسیشن یا ریوارڈ جو ہے وہ رینٹ ہے. دوسرا فیکٹر لیبر جس کا ریوارڈ ویج ہے. اور تیسرا رسک کیپٹل، یعنی آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے رسک لیا تو آپ کو لاس ہوگا یا پروفٹ ہوگا. اب جو آرگنائزیشن کو ایز اے فیکٹر آف پروڈکشن لیا جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی مینیجر ہے اس نے اپنی مینٹل کیپیبلٹی جو ہے وہ لگائی ہے بزنس چلانے میں تو وہ لیبر کی کیٹیگری میں فال کرے گا،
یعنی اس کو بھی ویج ہی ملے گی. تو اس طریقے سے جو ایکسپلائٹیشن کا عنصر ہے کنزیومر کو جس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کیپٹلسٹ اکانومیز میں, تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جو انٹرسٹ کو ریوارڈ لے رہے ہوتے ہیں ایز اے ریوارڈ, تو وہ بھی تقریباً اس میں اس کی کوئی پاسبلٹی موجود ہی نہیں ہوتی. So finally we come to the conclusion that interest has been proscribed by Islam because on one side it has no justification, and on the other side its burden has to be unjustly borne by the consumers. So how can Islam legitimize any injustice? یعنی اسلام نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم انٹرسٹ کی بات کریں تو اس سے ایک معاشی نظام جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ جس سے غربت جنم لے رہی ہوتی ہے, غریب طبقہ جو ہے وہ پس رہا ہوتا ہے, اور جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ تقریباً رک جاتی ہیں انٹرسٹ کی وجہ سے. تو یہی ریزنز ہیں کہ اسلام ہمیں سود سے منع فرماتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ویڈیو. اللہ حافظ.